بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دعوت جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باہریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا جلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سجاد صاحب، کل عمران ریاض خان جو صحافی ہیں انہوں نے انٹرویو کیا ہے امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں جو ماضی میں ہوئے ہیں، جو میری مثال جنرل باجوہ صاحب کے متعلق کہ وہ کیا کیا ان کو کہتے رہے ہیں امت مسلمہ کے لیڈر کو اور کیا کیا دھوکے دیتے رہے ہیں۔ یعنی جو کھچڑی پکی خان صاحب کی زبانی تو آج ہم سن رہے ہیں، پاکستانی قوم اور پوری دنیا سن رہی ہے، لیکن پاکستانی قوم کو پہلے یقین تھا کہ جو کچھ چال چلی جا رہی ہے اس کے پیچھے باجوہ ڈاکٹرائن ہے۔ تو جو خان صاحب نے کہا امت مسلمہ کے لیڈر نے، آپ اس کے حوالے سے کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات شروع کرتے ہیں جب ان کی پہلی مدت ملازمت ختم ہوئی باجوہ صاحب کی، تو اس وقت باجوہ صاحب نے کوئی ملک کے حالات ایسے جو ہے نا پیش کرنا شروع کر دیے کہ جب تک مجھے ایکسٹینشن نہ دی جائے گی تو پاکستان جو ہے نا وہ اس کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تو ایکسٹینشن دے دی، تو بعد میں وہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے لیے یہ بولا کہ آپ ایسا کریں، کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ آئندہ ایسے معاملات جو ہے نا ان میں یہ پرابلم کریٹ نہ ہوں، کیونکہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بھی ہے، ملک کی بقا کا مسئلہ بھی ہے۔ تو قانون سازی کے لیے جب ووٹنگ کی ضرورت پڑی تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ سے 340 ووٹ لیے۔ جو جمہوری حکومت الیکشن کے بعد مارز وجود میں آئی، اس جمہوری حکومت کو ملے ووٹ 176 اور باجوہ صاحب کو ملے 340۔ تو گیم وہیں سے شروع ہو گئی تھی کہ جب، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نے اس ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیے ہیں باجوہ صاحب کو، تو اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب کی ان سے بات چیت مکمل ہو گئی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم گزارنے دیتے ہیں، آپ مجھے ووٹ دیں، میرا اقتدار کا رستہ یا ایکسٹینشن کا رستہ ہموار کریں تو آپ کو بھی چانس دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، وہ پتہ نہیں کتنی ساری گراؤنڈ کی طرف کھیل رہے تھے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باجوہ صاحب نے ہر ایک کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ لالچ، کچھ نہ کچھ اقتدار کے رستے میں یا اقتدار میں آنے کے لیے کچھ سبز باغ دکھائے ہوئے تھے۔ جہاں صاحب، اس سے اگر مد نظر رکھیں ماضی کے حالات، تو جو موجودہ حالات بنے ہوئے تھے پاکستان میں، یہ جو ابھی نئی آرمی چیف کی تقرری کا موقع آیا، تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کا جو بیان ہے اس کو بھی سامنے رکھیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب دوبارہ ایکسٹینشن کے چکر میں تھے، اس لیے لالی پاپ صاحب کو دے رہے تھے، پیپلز پارٹی کو، فضل الرحمان کو، نون لیگ کو، اور وزیر اعظم امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو بطور ان کے توسط سے، عارف علوی صاحب کے توسط سے، کیا وہ دوبارہ وہی معاملات بنا رہے تھے پاکستان میں، وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں دوبارہ ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن لے لوں؟ اندر کھاتے تو باجوہ صاحب یہ کوششیں کر رہے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے اراکین ایسے ہیں کہ جو جنرل باجوہ کے لیے ایکسٹینشن کے لیے لابنگ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم جو ہیں نواز شریف صاحب، ان سے بھی بات کی ایکسٹینشن کے لیے۔ تو اسی دوران عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک اب یہ بولیں کہ چال چلی کہ ہمیں نئے آرمی چیف کی تقرری تک یہی جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب یہی منظور ہیں۔ تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے راضی ہو جاتے، لیکن عمران خان کے بیان کے بعد کہ چلیں ٹھیک ہے انہیں چلنے دیتے ہیں، نئے آرمی چیف جب آئیں گے تو وہ نئی حکومت ان کو سلیکٹ کر لے گی،
تو اس بات نے نواز شریف اور مسلم لیگ نواز اور باقی پی ڈی ایم کے کان کھڑے کر دیے کہ دال میں تو کچھ کالا نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے عمران خان جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ بات صرف ان کو جو ہے نا کہ یہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ میرے لیے راستہ آسان ہو. ایک چال تھی عمران خان صاحب کی اور اس چال میں عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے. نواز شریف صاحب نے بھی سرخ جھنڈی دکھا دی باجوہ صاحب کو, پی ڈی ایم نے بھی, اور اللہ خیر صلی اللہ وہ ریٹائر ہو گئے. تو سجاد صاحب, جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف یا گیلانی صاحب یا ظفر اللہ جمالی صاحب, امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب, جس طرح ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں, مدت نہیں پوری ہے, میرا مطلب ہے کہ مدت پوری نہیں کرنے دی گی کسی وزیر اعظم کو بھی. تو اب خان صاحب کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن جو دینے والا کام ہے مکمل اس کا دروازہ ہی بند ہونا چاہیے. تو جب ہر ایک ڈسا گیا ہے, تو جب باہر ہوتا ہے اپوزیشن میں کوئی بھی ہوتا ہے اس وقت یہ باتیں یاد آتی ہیں, تو جب حکومت میں آتی ہیں تو کیوں نہیں بات یاد رہتی ہے. تو کیا سوچتے ہیں آپ خان صاحب دوبارہ جب انہیں موقع ملے گا وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے, تو کیا اس معاملے پہ کوئی سوچیں گے, کوئی قانون پاس کریں گے, کوئی آئین میں کوئی ایسی شکل لائیں گے کہ جس سے آرمی چیف کو بار بار جو ایکسٹینشن دینے والا معاملہ ہے وہ دروازہ بند ہو جائے؟ اللہ کرے ایسا ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی قانون سازی کرنے سے جو ہے نا ان کی ایکسٹینشن کا جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ ایکسٹینشن تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے, یہاں تو مارشل لا لگ جاتے ہیں. جب مارشل لا لگتا ہے تو آئین کہاں ہوتا ہے, آئین کو پس پش ڈال کے مارشل لا لگتا ہے نا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کوئی بھی ہو, اپوزیشن جب اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سول سپرمیسی جو ہے نا اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. سول سپرمیسی یاد آتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہو, جب آپ حکومت میں ہوتے ہو تو اس وقت آپ کو سول سپرمیسی یاد نہیں رہتی. اس میں زیادہ کردار جو ہے نا وہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ادا کر سکتی ہے, کیونکہ جو حکومت ہے اس کو تو ضرورت ہوتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی. اپوزیشن کو تو ضرورت نہیں ہوتی, اس نے اپنے کام چلانے ہوتے ہیں. حکومت نے اس نے اپنے جو بھی سلسلہ ہے ملک کا اندرونی بیرونی, اس نظام کو چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کو, اپوزیشن کو نہیں ہوتی. اپوزیشن جو ہے نا پھر رابطے شروع کر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو جب ساری سیاسی جماعتیں ان کے ذہن میں سول سپرمیسی آئے گی نا کہ سول سپرمیسی ہوگی ملک میں, تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو تبھی جو ہے نا بات بنے گی. ایک بندے کے سوچنے سے یا اس کی خواہش سے جب وہ اقتدار میں آئے کہ سول سپرمیسی بہترین ہے, اس سے بات نہیں بنے گی. تمام سیاسی جماعتوں کے مل کے سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مرحلے میں فوج یا اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں لینی. سجاد صاحب, جو گزشتہ روز سابق صدر زرداری صاحب نے جو ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان دیا کہ میں لابی کرتا رہا ہوں جنرل عامر کے بارے میں کہ میں ان کو آرمی چیف بناؤں, کیونکہ ان کے ملٹری سیکٹری بھی رہ چکے تھے. تو اگر یہ بیان امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب نے دیا ہوتا تو موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کا رویہ کیا ہوتا, اور جو موجودہ میڈیا ہے جن کو سانپ سونگ گیا ہے ان کا رویہ کیا ہونا تھا؟ کہ غداری کا دبا لگنا تھا خان صاحب کے نہیں؟ اگر وہ کہتے کہ میں جنرل فیض کے متعلق میں لابی کر رہا تھا یا کسی اور کے. اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایسا جو بیان جو زرداری صاحب نے دیا ہے, یہ بیان اگر عمران خان صاحب نے دیا ہوتا نا, اصل بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا یہاں پہ آ جاتا ہے میڈیا کا کردار. پاکستان کا 90% میڈیا اس وقت جو ہے نا وہ حکومت وفاقی حکومت ہے نا جو اس کے اشاروں پہ چل رہا ہے. وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھلے آپ کی ریٹنگ بالکل مائنس ہو جائے, کیونکہ جو چینلز پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کے بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں, عوام بھی انہیں جو ہے نا دیکھ رہی ہے, ان کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہے. تو وفاقی حکومت نے یہ بولا ہوا ہے کہ آپ کی ریٹنگ بے شک منفی آئے, ہم آپ کو اشتہار اتنے دے دیا کریں گے کہ آپ کے جو سلسلے ہیں نا تنخواہوں کے یا آپ کے اخراجات وہ چلتے رہیں گے. آپ نے عمران خان کے بیانیے کے خلاف بیانیہ بنانا ہے میڈیا چینلز کو, وفاقی حکومت نے بولا ہے. اب یہ چھوٹی سی مثال آپ نے خود دی ہے صدر آصف علی زرداری کے, ایسا بیان اگر عمران خان صاحب دے دیتے کسی جرنل کے بارے میں کہ میری یہ خواہش, تو یہ جو پیڈ میڈیا ہے نا اس نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دینے تھے کہ عمران یہ ہے, عمران وہ ہے.
چونکہ میڈیا مینج کیا ہوا ہے انہوں نے، میڈیا پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں، ایون کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ کا جو فنڈ ہے نا وہ روک دیا ہے. 2 ارب روپے انہوں نے جو وزارت اطلاعات ہے اس کو دے دیے ہیں میڈیا مینجمنٹ کے لیے، صرف یہ کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیانیہ ایسا بنایا جا سکے کہ جس کی وجہ سے وہ آئے دن جو الیکشن جیتا ہے وہ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، عمران خان کے بیانیے کو شکست دی جا سکے. اچھا سجاد صاحب یہ فرمائیں کہ خان صاحب نے جس طرح آفر کی گورنمنٹ کو، امپورٹڈ حکومت کو، کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میرے ساتھ مذاکرات کرو الیکشن کے حوالے سے، شرط پہلے یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو، ڈیٹ دو مجھے تو اس کے بعد مذاکرات کریں گے. تو حکومت نے نجائز فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کی الیکشن ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے الیکشن میں، ہم تب ہی کرائیں گے جو ڈیٹ ہے اس مقررہ تاریخ پہ ہی کرائیں گے ہم الیکشن، اس سے پہلے نہیں. تو آپ اس پہ دوبارہ خان صاحب کو جواب دینا پڑا کہ یہ میری آفر کو میری کمزوری نہ سمجھے، یہ ملک کی ضرورت ہے اور سب کی ضرورت ہے جو ملکی معاملات حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ خان صاحب کے پاس جو کارڈ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے والا، پرویز لائی صاحب نے بھی، مونس لائی نے بھی واضح کہہ دیا کہ ہم جب کہیں گے خان صاحب ہم اسمبلیاں توڑیں. اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتنی مدت میں تقریباً خان صاحب یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ خان صاحب نے تو اسی مہینے کے لیے بولا ہے، یعنی یہ آخری مہینہ چل رہا ہے دسمبر، اسی مہینے میں بولا ہے. اور عمران خان صاحب نے تمام حجت ساری اپنی پوری کر دی ہے. وہ ہر پلیٹ فارم پہ گئے ہیں، ہر سیاسی سطح پر کوشش کی ہے بات چیت کرنے کی. تو اس میں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کل کئی ٹویٹس بھی میں نے پڑھے ہیں عمران خان کے بارے میں، دیکھو جی کیسی باتیں کر رہا تھا اور اب مذاکرات تک آ گیا ہے. تو ایک بندہ وہ ملک کی خاطر اگر آپ کو ایک پروگرام دے رہا ہے کہ ملک کو اگر ان کرائسس سے نکالنا ہے تو ایسے نکال سکتے ہیں، تو آپ کا اس کا مذاق تو نہ اڑائیں. تو شام تک انہوں نے دیکھا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ اسی مہینے میں جو ہے نا ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروانا پڑے گا الیکشن کمیشن کو جی. اور سارے سرویز یہ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا 2/3 اکثریت سے زیادہ کے مارجن سے کامیاب ہو جائے گی. اب اگر یہاں سے کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر آ جاتے ہیں وفاقی الیکشن یا سندھ کے یا باقی بلوچستان کے، تو کم از کم عمران خان صاحب کو پنجاب اور کے پی کے لیے جو ہے نا کمپین نہیں کرنی پڑے گی. آلریڈی مطلب الیکشن جو ہے نا انہیں لڑنا پڑے گا بلوچستان اور سندھ میں، یعنی سندھ کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ بڑا ٹائم مل جائے گا کمپین چلانے کے لیے. اچھا سجاد صاحب آپ کے پاس ایک ویڈیو جو مجھے دکھا رہے تھے، ناظرین کو بھی سنا دیں. اور نجم سیٹھی صاحب ہیں جو امپورٹڈ حکومت کے بڑے چہتے صحافی ہیں، ان کے متعلق ویڈیو ہے ایک آپ کے پاس، وہ بھی ناظرین کو سنا دیں ذرا. نہیں ویڈیو نہیں، اور بھی کچھ ثبوت ہیں کہ یہ جو پچھلے 8 ماہ سے عمران خان صاحب ہر جلسے میں جا کے کہہ رہے تھے نا کہ مجھے سازش کر کے نکالا گیا، اور باقی ساری پارٹیاں جو کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ لوگوں کے مطلب ضمیر جاگے ہیں آئینی طریقے سے، نہ اس میں کوئی بیرونی مداخلت ہے نہ کوئی اندرونی مداخلت ہے. تو یہ نجم سیٹھی صاحب کا ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. تو آپ یہاں سے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اندرونی مداخلت ہوئی ہے یا نہیں. بیرونی مداخلت پھر آپ کو ہم پڑھ کے سنائیں گے. اگر کسی نے کوئی راستہ کھولا ہے نون لیگ کے لیے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ کھلا ہے، ہمیں تو نہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، وہ باجوہ صاحب کی طرف سے کھلا ہے نا، جنرل فیض کی طرف سے تو نہیں کھلا. اور عمران خان اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ 6 ماہ سے سال سے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں جس میں باجوہ صاحب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ ویڈیو تھی. اب میں ان کے ٹویٹس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اسحاق ڈار کے اور نجم سیٹھی صاحب کے. جی ناظرین، یہ نجم سیٹھی صاحب کا بیان ہے کہ 2019 میں میری جنرل باجوہ سے لندن میں ملاقات ہوئی، اور یہ اسی وقت سے عمران خان کے علاوہ آپشن ڈھونڈ رہے تھے. یعنی عمران خان کے علاوہ اگر عمران خان کو اتارتے ہیں تو ہم کس کو لے کے آئیں گے، یہ آپشن ڈھونڈی جا رہی تھی. اب اگر آگے جی بیان اسحاق ڈار کا، وہ کہتے ہیں امریکہ نے عدم اعتماد کی کامیابی کے وعدے پر امداد اور معاشی مدد دے کر پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا تھا تاکہ عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جا سکے، مگر کوئی مدد نہیں کی گئی. یہ آپ کے پاس میں ثبوت چھوڑے جا رہا ہوں ناظرین. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے
کہ عمران خان کی اچھی خاصی چلتی حکومت کو گرا کر پاکستان کو معاشی مشکلات کی دلدل میں پھنسانے والے کون تھے؟ جی ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب کی. دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.